یا رسول اللہ، یا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازقۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر صلوات صلی علی محمد۔ دعا ہے خالق لم یزل اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مولا جتنی حاجات جتنی دعائیں بارگاہ ابوالفضل العباس میں مانگی جائیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میرا مولا آپ کو زندگی میں کئی بار ہر بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرا مولا وارث زمانہ مالک زمانہ ضرورت زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ عشرہ محرم 1444 ہجری دوسری مجلس آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ مجلس عشرہ محرم الحرام کے لیے موضوع سخن قرار پایا ہے سورہ مبارکہ فاطر سے وہ آیہ کریمہ جس میں خدا اعلان کر رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہے۔ خدا نے اس آیت میں اپنا اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث تمہارے مصطفیٰ نہیں اپنے مصطفیٰ لوگوں کو بنایا۔ لفظ استفا کا استعمال ہوا ہے۔ استفا کہتے ہیں چننا۔ کل کی تمہیدی مجلس میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی، کتاب اور ہے، قرآن اور۔ قرآن اسے کہتے ہیں جو پڑھا جائے، کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے، بے شک دونوں کا مقصد ایک ہے۔ بڑا آسان اور تمہیدی اور ابتدائی جملہ کہنے لگا ہوں۔ قرآن کتاب میں ہے، کتاب بس قرآن نہیں۔
یہ جملہ تمہیدی بھی تھا اور بات کو کھولنے کے لیے بھی تھا. قرآن کتاب میں ہے، کتاب صرف قرآن نہیں، کتاب جامع ہے، قرآن اس کا جز ہے. میں نے آپ کے سامنے کل بھی کہا تھا کہ خدا نے قرآن میں لفظ قرآن بھی کہا ہے اور لفظ کتاب بھی کہا ہے. کتاب کا وزن دیکھنا ہے کہ کتاب کا رقبہ کتنا ہے، کتاب کی حیت کتنی ہے، کتاب کتنی وسیع ہوتی ہے، اور قرآن اس میں کیا ہے. اس کے لیے ہمیں قرآن میں سے اللہ نے ایک منظر دکھایا. تخت پہ بیٹھا تھا سلیمان ابن داؤد، اللہ کا نبی. جنات اس کے تابع، فرشتوں کی بولیاں، جنات اس کے تابع، پرندوں کی آواز، ان ساری چیزوں سے واقف تھا اللہ کا نبی. ہدہد نے آ کے خبر دی کہ ملکہ سبا نام اس کا بلقیس ہے. سلیمان بن داؤد نے اپنی پوری طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرے دربار میں کوئی ہے جو تخت بلقیس کو یہی میرے سامنے لے کے آئے. اتنا کہنا تھا یا اٹھا جنات کا سب سے بڑا سردار. اس نے کہا ہے سلیمان ابن داؤد مجھے اجازت دے، میں تخت بلقیس کو لے کے آؤں. سلیمان بن داؤد نے کہا وقت کتنا چاہیے؟ اس نے جو وقت بتایا اس کے لیے مختصر تھا، سلمان کے لیے طویل تھا. اس کے لیے وہ وقت تھوڑا تھا، سلمان کے لیے زیادہ تھا. سلمان ابن داؤد نے کہا یہ وقت زیادہ ہے، مجھے اس سے بھی مختصر، اس سے بھی کم وقت میں ملکہ سبا کا تخت بلقیس یہاں اپنے دربار میں چاہیے. اللہ نے قرآن میں اس پورے واقعے کو لکھا ہے. میرے مالک تو نے قرآن میں واقعہ کیوں لکھا ہے؟ فرمایا میں دنیا کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. خدا نے پورا واقعہ لکھنے کے بعد کہا جب جنات خاموش ہو گئے، جب فرشتے عاجز آ گئے، تو پھر اسی دربار میں سے ایک اٹھا، نام اس کا عاصف بن برقیہ تھا. اس نے سلیمان ابن داؤد سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو تخت بلقیس کو میں لے آؤں. سلیمان بن داؤد نے کہا جنات سے بھی پہلے، ملائکہ سے بھی پہلے تجھے مہلت کتنی چاہیے؟ عاصف بن برقیہ نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں تیرے سامنے لے آؤں گا. خدا نے قرآن میں بتایا نام اس کا عاصف بن برقیہ تھا. میرے مالک یہ نبی تھا، یہ کوئی وسیع تھا، یہ کوئی امام تھا، یہ کوئی حجت تھی جس نے سلیمان بن داؤد کو چیلنج کر کے کہا تھا میں تیرے سامنے لے کے آؤں گا. یہ عاصف بن برقیہ کون تھا؟ قرآن نے اگلی آیت میں کہا عاصف بن برقیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. جس کے پاس تھوڑا سا تھا وہ تخت بلقیس لے آیا، اور جو علی پوری کتاب. بسم اللہ. مولا حسین عزت عطا فرما. اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، مکمل نہیں، کل کتاب کا علم نہیں تھا عاصف بن برقیہ کے. چلے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری حفاظت ہی کے لیے دو کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں جو لکھتے ہیں. یہ کون ہے؟ ہر ایک مسلک نے لکھا یہ دو ملائکہ ہیں جو دو فرشتے ہیں. ایک دائیں بیٹھا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے. ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے. ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک غلطیاں لکھتا ہے. یہ دو فرشتے ہیں اور ہر ایک محدث نے لکھا یہ انسان کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، شانوں پہ بیٹھے ہیں اور نظر نہیں آتے. تو یہ کیوں ہے؟ کہتے یہ گواہی کے لیے، تاکہ قیامت والے دن اگر انسان مکرے تو خدا انہیں گواہ بلائے. یہ اچھائیوں پہ بھی گواہ، یہ برائیوں پہ بھی گواہ. خدا نے دو گواہ ہر انسان کے رکھے ہیں شانوں پہ، اور وہ نظر نہیں آتے. حد نہیں ہو گئی؟ تیرے دو ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے. مولا حسین عزت دے جو ہاتھ اٹھ چکا ہے سیدہ یہ ہاتھ قبول کرے. ماننے پہ آئے تو دو ایسے مان لے جو نظر نہ آتے ہو، چھوڑنے پہ آئے تو ایک ایسا چھوڑ دے جو نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے میرے مالک نے کیوں بلایا ہے؟ فرمایا گواہی کے لیے، گواہی کے لیے، گواہی کے لیے. میرے مالک تو کہہ دیتا صرف لکھتے ہیں، تو نے یہ کیوں کہا ہے یہ گواہی بھی دیں گے؟ فرمایا دنیا کو بتایا ہے شانوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، شانوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، کاندھوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں. تمہارے کاندھوں پہ تمہارے گواہ ہیں، محمد کے کاندھوں پہ محمد کے گواہ.
گواہ ہمیشہ شانوں پہ ہوتے ہیں. ہم نے وارث قرار دیا ہے انہیں. متوجہ رہیے گا صاحبان، جسے ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کیوں؟ گواہی کے لیے. اس لیے تو معصوم کا حکم ہے کوشش کرو اچھائیوں پہ گواہ بنے. ایک لفظ ہوتا ہے گنہگار، جس کے لیے عربی زبان میں مذنب کہتے ہیں گنہگار کو. فاسق بھی گنہگار ہے، لیکن فرق ہے. ایک انسان چھپ کے گناہ کرے تو وہ مذنب ہے. ایک سرعام گواہ پیدا کر کے گناہ کرے تو وہ فاسق ہے. جس کے گناہ پر گواہ ہوں وہ فاسق ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جس کے گناہ پر گواہ موجود ہوں وہ فاسق ہوتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں اچھائیوں پہ گواہ پیدا کرو. نماز واجب ہے، نماز جماعت واجب نہیں. نماز جماعت کا اجر کیوں ہے؟ گھر میں نماز پڑھو گے اجر کم، جماعت میں پڑھو گے زیادہ. اس لیے کہ جماعت میں گواہ ہیں. گھر میں بھی تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ نے کہا جماعت میں آؤ گے تو 2-4 قیامت والے دن گواہی دے دیں گے کہ ہم نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجلس حسین اور عزاداری حسین کو عبادت سمجھ کے بجا لایا کرو. مجلس گھر میں بھی سنی جا سکتی ہے، اس لیے کہتے عزا خانوں میں آیا کرو، جلوسوں میں چلا کرو، حلقہ ماتم میں کھڑے ہوا کرو، تاکہ ہم گواہی دے سکے ہم نے اسے مجلس میں دیکھا تھا. مولا حسین سے ہر چیز پہ گواہ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا، مصطفیٰ کیا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا تھا. استفا کیا، چن لیا. آئے قرآن میں ایک اور استفا دکھاؤ. خدا کہتا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو. ذرا آیت کا تیور دیکھنا. خدا کہتا میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو، پھر خدا کہتا آل ابراہیم کو اور عمران کی آل کو، علی العالمین، تمام عالمین میں سے، صرف دنیا سے نہیں. جو قریب بیٹھو میرا ساتھ دینا، میں بالکل نتیجوں کے قریب آنے لگا. عالمین میں میں نے انہیں چنا ہے. اب عالمین کی میرے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، ہلکا سا اشارہ کروں گا تو آپ عالمین سمجھیں. الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے. اب کون سی جگہ ہے جہاں وہ رب نہیں؟ جہاں جہاں وہ رب ہے وہ عالمین ہے. اور خدا کہتا میں نے ان سارے عالمین میں سے آدم چنا. ان اللہ اصطفى آدم، آدم چنا. نوح چنا. نہ آدم کی آل چنی، جو پیچھے بیٹھے ہم ساتھ دینا، نہ آدم کی اولاد چنی، نہ نوح کی اولاد چنی. ابراہیم کو بھی چنا، ابراہیم کی آل کو بھی چنا، عمران کو بھی چنا، عمران کی آل کو بھی چنا. میرے مالک پہلا نبی آدم ہے بھی صفی اللہ. پہلا صاحب شریعت نوح ہے. نوح کو اکیلے چنا، آدم کو اکیلے چنا، ابراہیم کو آل سمیت، عمران کو آل سمیت. میرے مالک آدم کی بھی آل چن، نوح کی بھی آل چن. فرمایا گستاخ نہ پڑھ. آدم کا ایک بیٹا قاتل تھا، نوح کا ایک بیٹا باغی تھا. جن کی اولاد باغی ہو اللہ انہیں چنا نہیں کرتا. ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا، علی العالمین، تمام عالمین میں سے. اور صرف مرد نہیں چنے. یہ کتنے ہیں؟ 4. آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران. اب ذرا ایک اور آیت سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ. اے مریم ہم نے تجھے چن لیا ہے. 4 مرد مصطفیٰ کیے، ایک مستور کی.
پھر جملہ سننا، مرد 4 چنے، مستور 1 چنی. اللہ کے مصطفیٰ قرآن میں 5 ہیں. چار مرد، 5ویں مستور. اور جب خدا نے کہا نا کہ ہم نے تجھے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، بے شک ہم نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. خدا کہتا ہے میں نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. 2 دفعہ لفظ استفا آیا ہے مریم کے لیے. مریم 1 بار نہیں چنی گئی، 2 بار چنی گئی. خدا کہتا میں نے پہلے چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. میرے مالک جب چن لیا تھا پھر کیوں چنا؟ فرمایا پہلے چنا خواتین میں سے، طاہر کیا، پھر چنا بتولوں میں سے. اور یہ بھی میرا پڑھا لکھا علمی مجمع ذہن میں رکھے، بتول تخلص نہیں، لقب نہیں، بتول عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امامت، یہ 5 عہدے اللہ نے مردوں کو دیے. ان 5 میں سے ایک بھی عہدہ اللہ نے عالم نساء میں نہیں رکھا. اور ہر دور میں عورتوں کی شرح مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی. آج تک ہر دور میں خواتین کی ریشو مردوں کی نسبت سے زیادہ ہے. تو جن کی ریشو بھی زیادہ ہے ان میں نہ کوئی نبی، نہ رسول، نہ خلیفہ، نہ امام، نہ کوئی ولیہ. 5 کے 5 عہدے مردوں کو دیے. مستورات میں ایک ہی عہدہ رکھا، بتول. اگلی سطر کہوں گا تو بے ساختہ داد نکلے گی. بتول اپنی مرضی سے نہیں بنتی، بالکل ایسا ہی جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا. رسول بھی اللہ بناتا ہے، بتول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. بتول کوئی عورت زیادہ عبادت کر کے زاہدہ ہو جائے گی، عابدہ ہو جائے گی، تقیہ ہو جائے گی، بتول نہیں بنے گی. بتول کی ڈیفینیشن ایک سطر میں کہنے لگا ہوں. شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. جو ہمیشہ سے پاک تھی ہمیشہ پاک رہے. پھر آسان کر کے جملہ سنا معرفت والے جو جسے پاک ہونے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہ ہو، جسے مٹی، پانی، یہ مطہرات پاک نہ کرے، جو خود ہی پاک ہو. اور آسان کروں، بیٹی انسان عام کی ہو، غیر معصوم کی ہو، یا صحابی رسول کی ہو، پورا مہینہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. بتول اس مستور کو کہتے ہیں جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مسلح عبادت سے نہ روک سکے. مدینہ کی عورتوں نے آ کے نبی کی چہیتی بیوی سے پوچھ لیا تھا کہ تو بھی نبی کی زوجہ ہے، زہرا نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بتول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بتول ہو گئی. صحیح بخاری میں باب مناقب فاطمہ میں آج بھی لکھا، اس نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر، میرا مقابلہ بتول سے کرتے ہو، وہ اتنی پاک ہے اس نے ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا تھا، اور عصر کے لیے اللہ اکبر. ہم نے مریم کو، بسم اللہ، ہم نے مریم کو مصطفیٰ کیا تھا. علی 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 یا علی. مطلب میری بات حوا پہلی خاتون، بتول نہیں. عیسیٰ کی ماں مریم کو اللہ کہتا میں نے بتول بنایا.
آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مریم بھی بطول ہے اور سیدہ بھی بطول ہے تو دونوں کا عہدہ ایک ہے. مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول کبرا. پورا مجمع چپ رہے، ایک سید مجھے بولنا ہو نظر آنا چاہیے. مریم بطول بنتی ہے. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو تمہیں سیدہ کے واسطے. مریم بطول بنتی ہے، زہرا بطول بناتی ہے. مریم کا تقابل سیدہ سے کیسے؟ میرا بعض اوقات جی کرتا پیر اختر شاہ جی کوئی بندہ مریم پڑھے اور میں فضا پڑھوں. تو مریم سناؤ، ہم تمہیں فضا سناتے ہیں. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مریم کے مصلے کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آیا تھا. مریم نے چادر کے نیچے سے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور پیشانی پہ رکھ کے کہا کون ہے؟ اس کا اللہ کا بھیجا ملک ہوں. کیا لے کے آیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت سے کھانا لے کے آیا ہوں. قرآن کہتا مریم نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، تو لے کے آیا، اس کا شکریہ اس نے بھیجا. مریم نے فرشتے کا بھی شکریہ ادا کیا، مریم نے توحید کا بھی شکریہ ادا کیا. 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے میں فضا باندھتی رہی. 3 دن سیدہ بناتی رہی، دروازے میں فضا باندھتی رہی. تیسرے دن جبرائیل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں. فضا نے دروازہ بند کر کے کہا تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا نے دروازہ بند نہیں کیا، یہ آواز پروردگار آئی جبریل واپس جا، فضا سے کہے یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ تیرا شکریہ. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کل کل اللہ بسم اللہ. ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ کیا، ہم نے پھر مریم کو مصطفیٰ کیا. مریم کی والدہ نے منت مانی تھی اللہ بیٹا دے، میں خدا کے گھر کی مجاوری کراؤں. اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی. میرے مالک میری منت میرا عہد تھا کہ بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی نوکری کر. بیٹی ہے، کیسے نوکری کرواؤں؟ فرمایا بے شک بیٹی ہے، اپنے عہد کو پورا کر، اپنی قسم کو پورا کر. مریم کی ماں نے منت مانی تھی. قرآن کہتا ہے عہد، منت مانی تھی. منت ماننا مریم کی ماں سے جائز ہے. اب یہ پھر اگلی بحث شروع ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی کہ مریم کی ماں نے منت مانگی کس سے تھی. میں نے عہد کیا تھا اللہ سے مجھے اولاد دے. تو یہ انبیاء کی ماؤں کا طریقہ کار ہے کہ پہلے اولاد مانگنا، پھر وعدہ کرنا کہ اگر تو دے تو جو بیٹے دے پھر اسی کی نوکری کروائی جاتی ہے. جو بیٹے دے پھر نوکری بھی اسی کی کروائی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹے مانگو کسی سے. آج کے دور کا جدید شیعہ اٹھ کے کہتا جی ہم نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا کہ راہب کو بیٹے دیے. یہ حسین نے راہب کو کیسے بیٹے دے دیے تھے؟ میں کہتا ہوں کتاب کا حوالہ بہت دور کی بات ہے، کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، ابھی یہی فیصلہ کر دیتے. اس مجمع سے وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ جسے حسین نے بیٹے دیے. تو راہب کو چھوڑ ان سب کو حسین نے دیے. جدید شیعہ کے ہاتھ نہ آنا. دیکھیں کیونکہ شریعت میں لفظ کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب شریعت کے کسی بھی عبادت کے کسی رکن میں کیوں ہے ہی نہیں. اور آج کے دور کا جدید مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے کیوں کا جواب ملے. یہ کیوں ہے،
یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، شریعت میں کیوں نہیں ہے؟ چلیں اگر پوچھنے پہ آئے تو میں سوال کرتا ہوں، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دو طرح کے جواب ملیں گے، ایک روشن خیال جواب، ایک قدیم جواب۔ قدیم جواب یہ، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں جنت ملے۔ بالکل جی، میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ مجھے وہ بندہ چاہیے تھا جو اس جملے پہ بول سکے۔ جنت کی تلاش میں نماز پڑھنا فیض نماز ہے، نماز کا فائدہ ہے جنت، بس چھوڑ دے، نماز کا فائدہ ہے، مقصد نہیں۔ ایک مسلمان کا جی میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ ذرا قیام اور رکوع میں اٹھنے اور بیٹھنے سے اعضاء کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، دماغ میں سجدے میں جانے سے خون جاتا ہے، یہ بھی فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ ہر عبادت کا مقصد اور ہے، فیض اور ہے۔ اب جو قریب بیٹھے ہو یہ سطر کا لہو نہ ہونے دینا، ہاں یہ کام ہے۔ پھر جی یہ بات ہے کہ اگر مقصد کو دیکھ کے عبادت کرو گے نا، فیض مقصد نہیں ہوتا، ہاں مقصد میں فیض ہوتا ہے۔ محمود بھائی، فیض مقصد نہیں، مقصد میں فیض ہے۔ ہاں نماز سے جنت میں ملتی ہے، نماز سے آخرت میں ملتی ہے، نماز سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، نماز سے توبہ بھی ہوتی ہے، آپ وضو کرتے ہیں چہرہ تر و تازہ بھی ہو جاتا ہے، آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، آپ کے اعضاء آپ کے جوارح کام بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں فیض نماز ہیں، مقصد نماز نہیں۔ مقصد نماز ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت، ٹکے کا بھی فیض نہ ہو، مقصد ملنا چاہیے۔ نظر فائدے پہ نہیں، مقصد پہ ہونی چاہیے۔ یہاں سے لے کے آخر تک مجھے 2-4 بندے ایسے چاہیے جو جملے پہ مجھے داد دے سکے، مقصد نماز اور ہے، فیض نماز اور ہے۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم، فیض عزاداری اور ہے، مقصد عزاداری اور۔ فیض عزاداری اور مقصد عزاداری اور۔ بیٹھ جاتے ہو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہو غرور مٹتا ہے۔ عزاداری کا تقابل نہیں پڑ رہا، لیکن ہر عبادت میں جو مقصد ہے وہ حسین کی مجلس میں ہے۔ جتنی بھی عبادتوں کے فیض ہے، مثلا نماز، خدا نے کیوں کہا کہ سر سجدے میں رکھو؟ میرے اللہ تو کیا کروانا چاہتا ہے؟ انسان کا سر زمین پہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ فرمایا اس کا غرور مٹی کر رہا ہوں۔ سجدہ ہے انسان کے غرور کا خاتمہ، اس کا غرور مٹی ہو۔ جماعت کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ گھر میں اکیلے دروازہ بند کر کے سر زمین پہ رکھو گے نا، اتنا غرور نہیں مٹے گا۔ جماعت میں جب کسی کے پاؤں میں رکھو گے نا، آئے 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 آئے، کیونکہ نماز میں جماعت میں تمہیں جھکتے ہوئے سارے دیکھیں گے، اکڑتے بھی دنیا کے سامنے ہو، پھر جھکو بھی دنیا کے سامنے۔ نماز کا ایک فیض خدا نے، سجدہ کیوں؟ خاتمہ غرور کا، یہ نماز نے فیض دیا، بالکل وہی فیض مجلس شبیر نے دیا۔ زمین پہ بیٹھو، امیر ہو شہنشاہ ہو، جب حسین کی محفل میں آ جاؤ، زمین روزے کا فیض، خلوص، مصلی پہ بندہ کھڑا ہو پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہو پتہ چل جاتا ہے حج کر رہا ہے۔ اتنے مجمع میں سے ایک بندہ روزے دار بیٹھا ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہے چھپی ہوئی عبادت۔ جو روزے کے فیض خلوص ملتا ہے وہ مجلس شبیر میں ملتا ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، آج ہم سے پوچھتے نا ماتم کیوں کرتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، زنجیر کیوں چلاتے ہو، ہمیں بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، امر بالمعروف کیوں کرتے ہو؟ نماز اللہ کا حکم، روزہ اللہ کا حکم، زکات اللہ کا حکم، حج اللہ کا حکم، ماتم حسین کا حکم۔
आजादारी मौला का हुक्म। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। मेरे भाई ने नारा मजलिस में लगाया और ये नारा मजलिसों में आम है, लब्बैक लब्बैक या हुसैन। दो जगहों पे ये लफ्ज लब्बैक नजर आता है, क्योंकि मैं इबादतों में अज़ादारी पढ़ रहा था, या काबे में जाके हाजी लब्बैक कहते हैं, या मजलिस में आके मातमी लब्बैक। पढ़ो इस गयूर मजमे के सामने कि ये लब्बैक या हुसैन कहा किसने था? इस गयूर मजमे के सामने लब्बैक या हुसैन का इब्तिदा पढ़ने लगा, किसने सबसे पहले लब्बैक या हुसैन कहा था? मैं बारगाह के पुरतकद्दुस माहौल में हूं, सैयदा के नूरी महल में हूं। लब्बैक या हुसैन कहना ना किसी शायर का शेर है, ना किसी आलम का कलाम है। किताब का हवाला कैमरे की मौजूद मुनाकब बे शहर अशौब, मुनाकब इब्ने शहर अशौब उठा के देख लेना। मुनाकब में ये जुमले लिखे हैं, जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा था 8 जिलहज को, हुसैन गए थे कब्र जनाब खदीजा पे। कब्र खदीजा पे बैठ के हुसैन ने 3 बार अल्लाह की तरफ मुंह करके कहा था, या इलाही या सैयदी या रब्बी, या इलाही या सैयदी या रब्बी। मक्के के लोग कहते हैं आसमान से आवाज आई, लब्बैक या अबदी। हर इबादत में क्यों नहीं, मजलिस हुसैन में क्यों नहीं, अज़ादारी में क्यों नहीं, कैसे नहीं? हर इबादत है अताअत में, अज़ादारी भी अताअत में। तो आज मैं किसी से कहूं कि भाई नमाज पढ़ते क्यों हो? बस ऐसे किया करो, दिल में पढ़ लिया करो। वो कहते दिल में नमाज नहीं होती। अच्छा, दिल में नमाज नहीं होती तो दिल में अज़ादारी कैसे हो जाती है? जैसे नमाज के लिए मुसल्ले पे आना जरूरी है, अज़ादारी के लिए सफ़े हुसैन पे आना। मैं जदीद शियों से मुखातब हूं यार। घर से निकलते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, दफ्तर से छोड़ते हैं, अरे आप मजलिस में नहीं आए, अरे क्या कहने, लाइव आ तो रही थी। मैं आज के दौर का मर्ज पढ़ रहा हूं। अरे भैया मजलिस में क्यों नहीं? अरे लाइव आ रही थी ना, जो आप वहां सुन रहे थे, मैं घर बैठे सुन रहा था। हुसैन को ऑनलाइन अज़ादार नहीं चाहिए। अच्छा, अगर यही अकीदा रखना है तो अगर ये अकीदा तेरे बच्चों में चला गया और तेरी ही जिंदगी में मेरे 12वें शहनशाह ने काबे की छत पे अजान दे दी, तो घर में बैठे कह देना, मौला हमने देख लिया। वहां मौके पे इंसार चाहिए। मजलिस से शबीर हाजिरी चाहती है, नाम लिखवाओ आके अपना हुसैन की सफ में। अमीर हो तो घर में हो, हुसैन से बड़ा अमीर कोई नहीं। तुम मसरूफ हो तो तुम्हें जिंदगी के जीने के ढंग हुसैन के अता किए। 10 दिनों में कोई बहाना, कोई उज़्र हुसैन के मुकाबले पे तलाश ना करना। अज़ादारी खलूस मांगती है। पूरा साल दे के हुसैन ने तुमसे मांगा क्या है? आज के दौर का जदीद शिया कहता है, जी देखें गम दिल में होता है, मुझे बड़ा गम है, ठीक है मैं नहीं मजलिस में आता, नहीं मातम में आता। जाओ जाके किताबें उठा के देखो, 10 मुहर्रम जब हुसैन कत्ल हो रहे थे, टीलों पे लोग रोते हुए हुसैन का कत्ल देख रहे थे। जख्मी हुसैन ने कहा था, खुदा तुम पे लानत करे, तुमने अपने वक्त के इमाम को मुश्किल में देखा और नुसरत नहीं की। मजलिस हुसैन में आना है, नुसरत हुसैन पे लब्बैक कहना। वो जो हल मिन नासर की सदा थी,
बदल से हुसैन में आना उसके इजहार का नाम। मैं सतर अपनी जानब से नहीं, अपने इश्क में आके नहीं, किताब का लिखा हुआ जुमला पढ़ने लगा हूं। मजल से हुसैन खैमाए हुसैन है। कोई मर्जी से नहीं आ सकता। मजल से शबीर में आओ। आज 2 मुहर्रम उतर गया करबला के जंगल में बतूल का बेटा। कल पढ़ी थी हुसैन की मदीने से रवानगी। फिर अख्तर शादी मालिक हुसैन बेटों की जिंदगियां दराज फरमाए। मैंने जुमला रवानगी के लिए हमेशा ये पढ़ूंगा। आपने हमेशा जाकरों से रवानगी सुनी है। हुसैन ने वतन छोड़ा, हुसैन से वतन छुड़वाया गया, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया। मैं आज जुमला बदल के कहने लगा हूं, हाय तुमने कह देनी है। बेटे से मां छुड़वाई गई, हुसैन से वतन नहीं छुड़वाया गया, हुसैन से मां छुड़वाई गई। हुसैन से मदीना नहीं छुड़वाया गया, हुसैन से नाना छुड़वाया। घर नहीं छोड़ा, मां की कब्र छोड़ी। वतन नहीं छोड़ा, नाने की कब्र छोड़ी। मक्का में आए, बदे हराम तोड़े। मैं कोशिश करूंगा अपने बच्चों को तफसीली वो मुसाइब जो किताबों में मौजूद है वो पढ़ के सुनाया जाए। मेरे मौला हुसैन ने मक्के के बाद पहली मंजिल पे आके काफिले को रोका। ये मंजिल सालबिया थी। मक्का से पहली मंजिल पे हुसैन आए थे, या मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। हुसैन ने काफिला आगे चलाया। मंजिल अशराक पे हुसैन पहुंचे थे। खबर मिली कि हानी भी मारा गया। अगली सतर सुनना और हाय जुबान से कह देना। एहराम तोड़ने के बाद हुसैन ने नुकसान गिनने शुरू किए। मक्का तक हुसैन का इत्मीनान था, मक्का के बाद हुसैन के नुकसान शुरू हो गए। पहला नुकसान हुसैन का सफीर। मुस्लिम पढ़ूंगा मैं अगली मजलिस में। आज है फरूद करबला का मजमून। जैसे जैसे मुसाफिर मंजिल के करीब जा रहा था, मंजिले जुबाला पे हुसैन का काफिला पहुंचा। या मौला हुसैन के साथियों ने कहा कि मौला ये कोई खजूरों के बाग है, लगता है कि कोई आबादी करीब है। हुसैन ने कहा नहीं, यहां तो कोई आबादी नहीं है। एक सिपाही को भेजा, एक लश्कर के सहाबी को भेजा। उसने वापस आके कहा मौला कोई बस्ती नहीं, एक बड़ा लश्कर आ रहा है, जिनके नेजे और घोड़ों के कान दूर से ऐसे लग रहे हैं जैसे खजूरों का बाग। हुसैन ने कहा काफिला रोको। रेगिस्तान का सफर था। आपने ज़हन में नक्शा बनाना है तो रोएंगे। रेगिस्तान का सफर था। हुसैन को खबर हुई कि कोई लश्कर आ रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ। आए हुसैन तेरे इंतजाम के सदके। अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ, कोई लश्कर आ रहा है। हाशमियों को साथ लिया। हुसैन काफिले से अलहदा होके हाशमियों का लश्कर लेके आगे गए। जब आगे गए, सामने से हुर 1000 का लश्कर लेके मंजिल जुबाला पे आ गया। हुसैन के घोड़े के सामने आके हुर का घोड़ा रुका। हुसैन के मुर्तजिस का मुंह हुर के घोड़े के मुंह के साथ लगा। हुर ने चेहरे से नकाब हटाया। सफरों की खाक, जुबान पे प्यास, कई रातों की जगराता। हुसैन की आवाज़ मन अंत कौन है तू? कहने लगा अना हुर इब्ने तुमैमी, मैं बनु तुमैम का फर्द हुर हूं। क्यों आया है? इब्ने ज़ियाद का सिपा सलार हूं। कहां जा रहा है? कहने लगा यजीद मलाउन ने इब्ने ज़ियाद को भेज दिया है आपकी जानब। वो 4000 का लश्कर लेके मंजिल कादसिया पे बैठा है। उसने 1000 का दस्ता देके मुझे भेजा, जहां हुसैन मिले वहीं से उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। गिरफ्तार का नाम माना था हुसैन। एक बार हुर को देखा, एक बार अब्बास को देखा। अली के बेटे अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे तड़प रहा था। हुसैन ने आंख का इशारा किया, आंख के इशारे से गाजी के हाथ को रोका। बड़ा रोगे, थोड़ी तारीख सुन लो। हुसैन की आवाज आई हुर मैं कभी भी कैद नहीं हो सकता, मैं इब्ने ज़ियाद के सामने जाऊंगा। मकसद बता।
اس نے کہا فرزند رسول آپ کی عزت شرف مقام سے واقف ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس تک پہنچاؤں تاکہ وہ آپ کو لے کے شام دمشق یزید کے پاس جائے۔ خبر مجھے بھی ہے یہ کام مشکل ہے، سہل نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سفر کا ارادہ ترک کریں۔ حسین نے کہا مجھے کوفہ سے خطوط آئے ہیں۔ حر نے کہا میں نہیں جانتا کہ کوفہ سے خطوط کس نے لکھے، میں یہ کہوں گا اتنا جو میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، نہ مدینے جانے دوں گا نہ کوفے جانے دوں گا، کسی اور جانب چل پڑے، میں اس کو جا کے اپنا عذر بتا دوں گا کہ حسین کوفے سے اپنا سفر ترک کر کے کہیں اور چلے گئے۔ حسین ابن علی نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تیرے لشکر کے چہرے پہ پیاس بڑی ہے عباس، جی مولا، اکبر، جی بابا، قاسم، جی مولا، اونٹوں سے مشکیزیں اتارو، حر کے لشکر کو پانی پلاؤ، اور 10 دن پانی کی سبیلیں لگانے والوں 1000 حر کے لشکر کو حسین کے صحاب نے پانی پلایا۔ ایک ایک کے سامنے جا کے مشکیزے کا تسمہ کھولتے تھے، حر کے لشکر کی زبانیں پیاس کے مارے باہر آئی ہوئی تھی، حر کے لشکر کے لوگوں نے پانی پیا، اپنے چہرے دھوئے۔ عباس نے آ کے بتایا مولا سب پانی پی چکے۔ فرمایا عباس ان کے جانور بھی پیاسے، میں تو پڑھ رہا ہوں اللہ جانے تو ہائی کہہ رہا نہیں کہہ رہا، ان کے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھو۔ اور حسین کی آواز آئی اپنے صحاب کو یاد رکھنا گھوڑے کی فطرت ہے، یہ پانی پی کے اللہ نے اس کے گردن لمبی دی ہے، یہ پانی پینے کے بعد پانی حلق سے اتارتا ہے، سر اٹھاتا ہے، لیکن اسے پیاس ہوتی ہے، جب تک 3 بار سر نہ اٹھائے کسی گھوڑے کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ 1000 انسان اور 1000 جانوروں نے حسین کا دیا ہوا پانی پیا۔ میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں، 1000 یزید کا لشکر، 1000 لشکر کے گھوڑوں نے حسین کا بانٹا ہوا پانی پیا۔ جس نے 1000 کو پانی دیا تھا 7 دن کے بعد وہ صحرا میں کھڑا کر رہا کوئی اصغر کو ایک گھونٹ پانی۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ مولا حسین نے ظہرین کی نماز پڑھائی، ظہرین کی نماز پڑھ کے حسین اپنی منزل سے چلے، تھوڑا آگے گئے تھے، یہاں حر کے لشکر میں ابن زیاد کا بھیجا ہوا دوسرا قاصد آیا، اس نے کہا کہ اب میں نے حکم بدل دیا ہے، حسین کو لے کے نہیں آنا، جہاں ملے وہیں رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں۔ حر نے اپنا گھوڑا حسین کے لشکر کے پیچھے کیا، حسین کے قریب جا کے لگا فرزند رسول آپ کی عزت شرف مرتبے سے واقف، میں نہ جنگ چاہتا تھا نہ آپ سے اختلاف چاہتا تھا، میری مجبوری ہے، ابن زیاد کا حکم بدل گیا ہے۔ وہ کہتا حسین کا رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں۔ مولا حسین کی آوازیں پھر کہنے لگا مجبوری ہے میری، یہ جو سپاہی آیا ہے صرف سپاہی نہیں اس کا جاسوس بھی ہے، اگر میں نے آپ کو رستہ دیا یہ جا کے ابن زیاد کو اطلاع دے گا، وہ میرے اوپر زندگی تنگ کر دے گا، حسین آپ کو رکنا پڑے گا۔ یہ کہہ کے حر گھوڑے سے اترا اور حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، جو ہی لجام میں ہاتھ ڈالا حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، حر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حر مٹھیاں بھینچ کے کہتا حسین میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ اماری سے علی کی بیٹی کی آواز آئی کوئی حر کو میرا سلام کہہ دے، آواز آئی بی بی وہ تیرے بھائی کا رستہ روک رہا ہے، روک دی اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، حر تجھے زینب سلام کیا۔ حسین نے کہا حر نہ تیری زندگی خطرے میں نہ اپنے لہو سے تیری تلوار رنگین ہونے دوں گا، حر قریبی کسی جگہ پہ جا کے مجھے پڑاؤ ڈالنے دے۔ حسین نے اپنے گھوڑے کو چلایا، مقتل ابو مخنف کی روایت ہے 6 گھوڑے بدلے حسین نے، 6 کے 6 گھوڑے رکے رہے اور کوئی بھی نہیں چل رہا، آخر زہرا کا غریب گھوڑے کی زین سے اترا، ریت اٹھائی سونگی۔ اس صحرا کا اس بستی کا نام کیا ہے؟ مولا غازریہ، کوئی اور نام مولا نینوا، کوئی اور نام مولا شت فرات، کوئی اور نام مولا کربلا۔ کربلا کا نام آنا تھا، زہرا کا چاند رو کے کہتا انا للہ و انا الیہ۔ سیدہ کے چاند کی آواز ہے، جس زمین کا وعدہ تھا وہ آ گئی۔ عباس، جی آقا، عباس اماریاں روکو،
خیمے لگاؤ، عباس ہم یہاں پڑاؤ کریں گے، لیکن عباس رکنے سے پہلے پتا کرو یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ سخی عباس نے اپنا گھوڑا چلایا، گھوڑا چلا کے غازریہ کے ٹیلوں کے اوپر ایک بستی، ایک آبادی تھی، عباس وہاں پہ گئے۔ عباس کا گھوڑا قبیلہ بنی اسد میں داخل ہوا۔ قبیلہ بنی اسد کے بچوں نے، جوانوں نے، خوبصورت جوان، چہرے پہ وہ خوبصورت داڑھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرے پہ نور الہی۔ بنی اسد نے گلیوں میں رستہ دینا شروع کیا۔ قبیلہ بنی اسد کا سردار اپنے گھر سے نکل کے آیا، اپنے ابروؤں کو اٹھا کے عباس کو دیکھا۔ عباس کو دیکھا تھا، کون ہے؟ عباس مسافر، میری بستی میں کیوں آیا ہے؟ عباس دیکھا تھا، تجھے میرے سردار نے بلایا ہے۔ اگلی سطر میں گھر تک ہائے کہو گے جب عباس کہا تجھے میرے سردار نے بلایا ہے۔ بنی اسد کا بوڑھا دیکھا، تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ تو مجھے چہرے سے خود بڑا امیر لگ رہا ہے، تو کوئی بڑا رئیس ہے، تیرا بھی کوئی سردار؟ آواز آئی، ہاں تجھے میرے سردار نے بلایا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا چلا، جب وہاں گیا حسین مسند پہ، دائیں اکبر بائیں قاسم۔ قبیلہ بنی اسد کا بزرگ جا کے بیٹھ گیا، مسافر کیوں بلایا ہے؟ مولا حسین کی آواز آئی، یہ ٹیلے کس کی ملکیت ہے؟ کہتا ہم میرے قبیلے کی۔ حسین کہتے میں اس میں سے، فرات کے کنارے میں سے چند مربع میل زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ جب میں خریدنا چاہتا ہوں، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا کیوں؟ رہنا ہے، تھوڑے دن قیام کر، ہم گھروں کے دروازے کھولتے ہیں۔ حسین کہتے تھوڑے دن نہیں رہنا، میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ رہنے کا نام لگا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا خیر ہے اس صحرا میں؟ نا 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 نا، مسافر تجھے خبر ہی نہیں ہے، یہ ریگستان عام ریگستان نہیں ہے، جلدی کر یہاں سے چلا جا۔ حسین دیکھتے کیوں نہیں رکنے دیتا، کہنے لگا میں نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے سنا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، یہ زمین نہ کسی نبی کو راز آئی ہے، نہ کسی نبی کے بیٹے کو راز آئی ہے، یہاں سے انبیاء چیخے مارتے ہوئے گزر گئے ہیں، اس صحرا میں نہ کوئی کھیتی ہوتی ہے نہ زراعت ہوتی ہے، بے شک یہ دریا کا کنارہ ہے، دریا کے کنارے میں ہمیشہ زمین سرسبز ہوتی ہے، لیکن نہ یہاں پہ اناج اگتا ہے نہ دانا اگتا ہے، یہاں پر کبھی کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر کبھی بھی سیدھی بارش نہیں برستی، جتنی جلدی ہو سکتا یہاں سے چلا جا۔ حسین رو کے کہتے اتنا کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ رو کہتا مسافر میں تجھے کیا کیا باتیں کھول کے بتاؤں، ہم مدت سے اس ٹیلوں پہ روتے ہیں، آدھی رات کو کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، میرے قبیلے کی عورتیں کہتی ہیں ہم نے کئی بار دیکھا ہے کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے، کبھی اس ٹیلے پہ کبھی اس ٹیلے۔ مسافر یہ جنگل چھوڑ دے، یہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا بولتا رہا، حسین روتے رہے، بوڑھا بولتا رہا، حسین روتے رہے۔ حسین رو کے کہنے لگے میں تو یہیں اپنے گھر بناؤں گا، ہمیشہ کے لیے بناؤں گا۔ قبیلہ بنی اسد کا بزرگ دیکھا تھا، پھر تیری مرضی، صرف اتنا بتا دے آیا کہاں سے ہے؟ حسین کی آواز آئی مدینہ، مدینے کا نام آنا تھا، دیکھ کے کہنے لگا حد ہو گئی ہے، محمد کی قبر چھوڑ کے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ جب کہنا محمد کی قبر چھوڑ کے آ رہے ہیں، حسین نے جنگل میں نانے کا نام سنا، حسین دو کے کہتے کیا تو مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کیا لگا جوانی میں ایک بار مدینے گیا تھا۔ حسین نے جلدی سے قبیلہ بنی اسد کے بزرگ سے پوچھا پھر کیا ہوا تھا؟ کیا لگا سلام کرنے گیا تھا مدینے کی مسجد میں، میری جوانی کا عالم تھا، جب میں رسول کے پاس گیا تھا، رسول منبر میں بیٹھے تھے، ان کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، بار بار اسے سینے سے لگاتے تھے، میں نے رسول سے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ فرما رہے تھے میرا بیٹا حسین ہے۔ حسین کا نام آنا تھا، حسین کی چیخ نکلی، آواز آئی پہچان یہ وہی حسین۔ ایک قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا پہچان، میں وہی حسین ہوں۔ جب حسین نے کہا میں وہی حسین ہوں، تڑپا، مدینے والے محمد کا بیٹا، ہاں میں پیغمبر کا بیٹا ہوں، پاؤں پہ گر گیا، نانے کا واسطہ کیوں گھر چھوڑ کے آ گیا ہے؟ پڑھو جملہ، حسین رو کہتے رہنے کوئی نہیں دیتا، تو نے مدینہ آباد دیکھا تھا، اب مدینہ اجڑ گیا ہے۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھتا میری قسمت، میرا نصیب، محمد کے بیٹے میرے بستی میں، میری آبادی میں آئے۔ مولا کیا سودا، کیا خریدنی، کیا بیچنی؟ مولا نوکروں کے گھر حاضر ہے،
गुलामों के मकान हाजिर है। हुसैन रो के कहते नहीं, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मैं तुमसे सौदा करूंगा क्योंकि मैंने पढ़नी है यहाँ नमाज, गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। ये कहने के बाद हुसैन की आवाज है, जितने मुरब्बा मील जमीन खरीदूंगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा बहसीयत सरदार अपने कबीले में जाके बता दे, तूने अपने कबीले में जाके मनादी करवा देनी, जितने दिन मेरा यहाँ क्याम है, आज है 2 मुहर्रम, अगले 8 दिन तक तेरे कबीले का कोई मर्द यहां से नहीं गुजरेगा, तेरे कबीले का कोई बच्चा यहां से नहीं गुजरेगा। रो कहता मौला कैसे रोकूंगा, जब उन्हें पता चल जाएगा रसूल का बेटा आया है, मौला वो तो रोज जियारत करने के लिए आए हैं। हुसैन रो कहता मेरी मजबूरी, मेरे साथ पर्दादार है, पर्दादार का नाम आना था, कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीन पे गिरा। रो के कहता मोहम्मद की बेटियां जंगलों में आई, अली की बेटियां लेके जंगलों में क्यों आ गया है? आवाज आई नाने का भी तड़प गया। आखिरी 4 मिनट रोया, मौला मौला मैं मर जाऊंगा, मौला क्यों ले आया अली की बेटियां साथ, क्यों ले आया रसूल की नवासियां साथ। हुसैन की आवाज आई खरीदूंगा जमीन। 60,000 दिनार में जमीन का सौदा हुआ। हुसैन वहां से उठे, खेमे में गए जहां मां की शक्ल वाली बहन थी जैनब। 60,000 दिनार में कबीला बनी असद से खरीद। रो के कहती हुसैन में तेरी शरीकत और हुसैन बहन, 30,000 दिनार मेरे रख, 30,000 दिनार अपने रख। हुसैन में करबला की जमीन में तेरे साथ शराकतदार बनूंगी। रो के हुसैन की आवाज आई अच्छा आलिया जो तेरा हुक्म, लेकिन बता मैं तेरे औन के नाम करवाऊं। रो के कहती ना मेरे औन के नाम करवा, ना अपने सजाद के नाम करवा, अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है, खरीद करबला लिखवा अपने अकबर के नाम। और जो सैयद बैठे हो मातम करते हुए, मुझे जुमले के 1 सदर की कीमत दे देना। वो जो करबला अकबर की जगीर थी, उसी जगीर पे सकीना चेहरे पे हाथ रख के सज्जाद से रो के कह रही थी सज्जाद मुझे भाई की जगीर में कातलों ने तमाश। हौसला हौसला हौसला, बस जितना रो सके हो, इससे बढ़ के एक मंजिल और इजाजत। 60,000 दिनार में खरीदी, हो गई अकबर के नाम। अकबर के नाम लिखवाने के बाद हुसैन ने कहा एक कबीला बनी असद का बूढ़ा, मैंने यहां रुकना है सिर्फ 8 दिन। 8 दिन के बाद मेरा यहां क्याम नहीं होना, मैं वक्फ करता हूं, नाम है मेरे अकबर के, हिबा है अकबर के नाम, वक्फ करता हूं तुम्हारे नाम। 8 दिन के बाद यहां नौकरी करना, पूरी जिंदगी तुम्हारी नस्लें भी रहें। हुसैन लिख के देता है क़यामत तक यहां मेरी कोई नस्ल नहीं होगी, यहां पर मेरे कोई घर नहीं होंगे, यहां पर हमारी सिर्फ कब्रें होगी। लेकिन कबीला बनी असद का बूढ़ा मैं क़यामत तक तुम्हें लिख के दे देता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे 2 काम कर देना, इन 2 काम में मैं करबला तुम्हारे नाम लिख देता हूं। उन्होंने कहा करना क्या है? हुसैन की आवाज है 10 मुहर्रम को मेरे बच्चों के लाशें दफना देना, 10 मुहर्रम को मेरे बेटों की कब्रें बना देना। कबीला बनी असद के बुजुर्ग का दूसरा हुक्म क्या है? फरमाया फिर क़यामत तक यहां मेरे मेहमान आया करेंगे, उन्हें 3 दिन के लिए रहने की जगह देना, उन्हें पीने के लिए पानी देना, उन्हें खाने के लिए सामान देना। कोई पूछे तो कहना वो है गरीब की कब्र। आज भी करबला में 13 मुहर्रम को मेरे मौला ने तर्स किया। मैंने पिछले साल अशरा करबला में पढ़ा, हर साल 13 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को बनी असद के लोग कफन पहन के, बेलचे उठा के करबला में आते हैं। हुक्म हुसैन की अताअत में हुसैन ने कहा था मेरे बच्चों की कब्रें बना देना। आज भी वहां हरम बने हैं, सोने के दरवाजे हैं, वो आज भी बेलचे लेके आते हैं। उनसे अगर कोई पूछे ना कि आज तो हुसैन का हरम बना हुआ है, वो कहते नहीं, हमने वादा किया था हुसैन से, हम हर साल उस वादे को पूरा करने के लिए आते हैं। आखिरी 1 मिनट है और मातम का हक अदा कर देना। हुसैन ने कबीला बनी असद की औरतों को, कबीला बनी असद के बच्चों को बुलाया। हुसैन उठ के खड़े हुए। हुसैन ने कहा एक कबीला बनी असद के बुजुर्गों, एक कबीला बनी असद की औरतों, एक कबीला बनी असद के बच्चों, इमाम उम्मत का बाप होता है, मैं बहसीयत बाप कबीला बनी असद की औरतों तुम्हें कह रहा हूं, हो सकता है 10 मुहर्रम की शाम तुम्हारे मर्द फौज से डर जाएं, तुम्हारे मर्द मौत से घबरा जाएं, तुम फुरात के पानी
भरने के बहाने फुरात के किनारे आना, वहां से रेत उठा के मेरे बच्चों की लाशों पे डाल देना, मेरे बच्चे दफना देना। ये कह के हुसैन मट्टी में बैठे कबीला बनी असद के बच्चों को करीब बुलाया, रोका तुम क्या करने के लिए आते हो? रोका दे यहाँ पर आते हैं थोड़ी खेल खेलते हैं। हुसैन का क्या खेल खेलते हो? कहते इधर से रेत उठाते हैं उधर रख देते हैं, उधर से रेत उठाते हैं इधर रख देते हैं। हुसैन का अगर तुम्हारी माँ और बाप ना आ सके तुम शाम गरीब आना, उधर से रेत उठाना, लाशों पे डालते जाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी। ज़हरा के बच्चे दफन